اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق ذلک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 9 سے لے کر کے 14 نمبر تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ حج کی 9 نمبر سے لے کر 14 نمبر تک کی آیات تلاوت کی گئی ہے۔ کل ایک بات عرض کرنی رہ گئی تھی وقت کی قلت کے پیش نظر، جو بہت ہی ضروری بات تھی اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزر کر کے مکمل بچہ تیار ہوتا ہے، مخلقہ غیر مخلقہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ان کو مکمل بنا دیا جائے یا ناتمام بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوتا ہے کہ اس کو مکمل بنا دو تو مکمل بچہ تیار ہو جاتا ہے، اور مکمل نہ بنانے کا حکم ہوتا ہے تو ناتمام ہوتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کل میں نے یہ ذکر کیا تھا 4 چیزیں فرشتے 4 مہینوں کے بعد ماں کے پیٹ میں آ کر کے لکھ دیتے ہیں۔ بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو 4 چیزیں فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں: عمر، رزق، عمل اور نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہو سکتا ہے اور ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جب یہ لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی نیک بنے گا یا برا بنے گا، نیک بنے گا یا بد بنے گا، تو ہم کو نیک کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر کے سحری کے لیے تکلیف اٹھانا، دن بھر 14 گھنٹے روزے رکھنا، حج کے موقع پر حج کے لیے جانا، اپنے قیمتی مالوں میں سے پیسے زکوٰۃ کے لیے نکالنا، یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا آپ کے دلوں میں بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ ہی دیا ہے کہ فلاں آدمی کو نیک بننا ہے تو نیک بنے گا، کچھ کرے نہ کرے اس کو نیک بننا ہے تو بنے گا وہ۔ اور اگر کسی کے بارے میں فرشتے نے لکھ دیا ہے
کہ وہ آدمی برا بنے گا چاہے وہ کچھ بھی کر لے، نماز پڑھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، کچھ بھی کر لے، وہ برا ہے تو برا بنے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے میں اس بات کا جواب دے کر کے آگے بڑھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے نیکی لکھ دی ہے کہ فلاں آدمی نیک ہے یا فلاں آدمی برا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جیسا لکھ دیا ہے اس کے لیے وہی کام کرنا اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں۔ اس کو بہت اچھا سمجھ لیے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر اللہ کا نیک بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے نیکیوں کی رغبت اور نیکیوں کا جذبہ اور اچھے کام کرنے کا اس کے دل کے اندر شوق پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے ہم لوگ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو رات کو بہت کم رمضان میں سوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہونے کی وجہ سے وہ رات کو اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سحر کھاتے ہیں، سحر کھا کر کے 14 گھنٹے، بعض ملکوں میں 22 گھنٹے، بعض ملکوں میں 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا، تو وہ آدمی سحری کھاتا ہے، سحری کھا کر کے 18 گھنٹے، 22 گھنٹے، 14 گھنٹے بھوکا رہتا، پیاسا رہتا، بہت سارے شوگر کے مریض، بہت سارے عمر دراز کے لوگ، لیکن چونکہ وہ نیک بندہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا۔ اسی مجلس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی عمر والے لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھتے، شوال کے 6 روزے بھی رکھتے، محرم کے روزے رکھتے، بقرعید کے روزے رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے نیکی لکھ دی ہے کہ یہ بندہ نیک بنے گا۔ جب نیکی لکھ دی ہے، نیک بننے کا فیصلہ کر دیا ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو گیا ہے۔ حج کا عمل کتنا مشکل عمل ہے، 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا، اس کے باوجود ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم حج کرنے جائیں۔ اجازت ملے نہ ملے وہ الگ چیز ہے، لیکن ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، دل کے اندر یہ ہر مسلمان کی تمنا رہتی ہے کہ ہم بیت اللہ شریف جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ پھر وہاں جانے کے بعد کتنے سارے لوگوں کو جو چلنا مشکل ہوتا ہے، اس کو کرسی پر بیٹھا کر کے عمرہ کراتے ہیں، کرسی پر بیٹھا کر کے طواف کراتے ہیں۔ حاجی کبھی مینا جاتا ہے، کبھی مزدلفہ جاتا ہے، کبھی عرفات جاتا ہے، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، اتنی ساری جگہوں پر اتنی ساری مشقت اٹھا کر کے پھر وہ حج کر کر کے آتا ہے۔ تو بتائیے اس کے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے نیکی لکھ دی گئی ہے، تو اس کے لیے حج کا عمل کرنا آسان ہو گیا، اتنا بڑا سفر کرنا آسان ہو گیا، تکلیف اٹھانا آسان ہو گیا، اور وہاں بھوکے پیاسے رہ کر کے گزارنا آسان ہو گیا۔ اتنی تکلیف اٹھانا کیوں آسان ہوا؟ اس لیے کہ اس کی ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیکی لکھ دی، یعنی وہ آدمی نیک بنے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا دیکھیے مسئلہ ہے، مال کتنی محنت سے انسان کماتا ہے، محنت سے کماتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ دیکھو جب اس مال پر سال گزر جائے تو 2.5%، 1000 میں سے 25 روپیہ، 100 میں 2.5 روپیہ، لاکھ میں سے 2.500 تم پیسہ نکال کر کے غرباء میں تقسیم کرو۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا کیسا جذبہ، کوئی غریبوں کو چاول دے رہا ہے، کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے سے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ انسان نیک ہے۔ جب نیک ہے تو نیکی کا کام کرنا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ اور جو آدمی برا ہے، برے آدمی کے لیے برا کام کرنا آسان ہے۔ کافر لوگ، مشرک لوگ ہیں، صبح صبح اٹھ کر کے بت خانہ جانا، بتوں کے سامنے سجدے کرنا، ناریل پھوڑنا، اس کے لیے وہ آسان ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد آنا آسان ہے، تلاوت کرنا آسان ہے، 14 گھنٹے، 18 گھنٹے، 22 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا آسان ہے۔ کیوں؟ کہ ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، اور کافر اور مشرک کے قسمت میں لکھ دیا گیا یہ بندہ برا ہے، اس لیے اس کے لیے برا کام کرنا آسان ہو جاتا۔ اب آپ لوگوں میں سے کسی اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی اگر کہے کہ بھائی شراب کا 1 گھونٹ پی لو، پی سکتے، جان دینا گوارا کر سکتے، لیکن شراب کا 1 گھونٹ پینا برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے گناہ ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے کہا جائے تو ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن گنہگار لوگ، مشرک لوگ، کفار لوگ
ان کے لیے کرنا وہی کام آسان ہوگا. کیوں؟ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے لکھ دیا یہ برا آدمی بنے گا. یہ کل بات عرض کرنی تھی جو رہ گئی. اب میں آج کی تفسیر میں جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں کئی قسم کے مضامین بیان کیے گئے, کئی قسم کا مشترک مضمون بیان کیا گیا. ایک تو مشرک اور کفار کا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, اور ایک مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمان مکے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے, جب مدینہ گئے تو وہاں بہت سارے دیہات کے قرب و جوار کے لوگ آتے تھے اور آ کر کے ایمان قبول کرتے تھے, اور ایمان قبول کر کے وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گاؤں میں جاتے تھے. جب وہ جاتے تھے تو اس کے ایمان لانے کے بعد اس کی کھیتیوں میں بارش ہوتی تھی, فصل اچھی اگتی تھی, چارہ اچھا ہوتا تھا, صحت اچھی ہو جاتی تھی, بیماریوں سے ان کو نجات مل جاتی تھی, اور اولاد نرینہ اس کو ہوتی تھی. اسی طریقے سے جانور بچہ دیتا تھا, اونٹ بچہ دیتا تھا. تو وہ دیہات کے لوگ کیا کرتے تھے؟ خوش ہو جاتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ ارے یہ تو بہت اچھا دین ہے کہ یہ دین قبول کرنے کے بعد دیکھو میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, میرے کھیت میں فصل تیار ہو گئی, میری اونٹنی نے بچہ دے دیا, اور میرا یہ فائدہ ہو گیا, بیماری سے میں نجات پا گیا. بہت خوش ہوتا تھا. اور اگر خدا نخواستہ ایمان قبول کرنے کے بعد اس کو کوئی نقصان ہو گیا, کسی کا بچہ مر گیا, کسی کے کھیت کے اندر فصل سوکھ گئی, یا جو ہے کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی, تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ منحوس نعوذ باللہ دین ہے, یعنی اسلام منحوس دین ہے, یہ اچھا دین نہیں ہے. یہ دین قبول کرنے کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا کہ میرا یہ نقصان ہو گیا, میرے گھر میں اولاد نہیں ہوئی, میری اونٹنی نے بچہ نہیں دیا, میرے کھیت کی فصل غائب ہو گئی. ایک روایت تو یہ بیان کی گئی ہے. دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد اس کے گھر میں اس کا بچہ مر گیا, اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اس کا مال کا نقصان ہو گیا, بہت سارا نقصان ہو گیا. تو وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہتا ہے وہ یہودی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اسلام کی بیعت توڑ دیجئے, میں اب اسلام سے نعوذ باللہ پھر جانا چاہتا ہوں. تو ان سے پوچھا گیا کیوں بھائی؟ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا ہے, اسلام قبول کیا ہے, ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی, میرے گھر میں میرا بچہ مر گیا, میرا مال ضائع ہو گیا, یہ میرا نقصان ہو گیا, وہ نقصان ہو گیا, اور دین اسلام کو وہ منحوس کرنے لگا نعوذ باللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ایمان اور اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے دل کا میل کچیل ایسے ہی چلا جاتا ہے جیسا کہ سونا آگ کی بھٹی میں تپا کر کے اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے, چاندی کو آگ میں پکا کر کے اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کی گندگیوں کو, غلاظتوں کو, کفر اور شرک کے فاسد مادے کو نکال کر کے اس کو پاک صاف کر دیتا ہے. قرآن کے اندر یہ مضمون بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے کہ جب ایمان والا ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ 20ویں پارے میں بھی, سورہ عنکبوت میں بھی ہے یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس کو مصیبت دے کر کے, اولاد کا نقصان کرا کر کے, مال کا نقصان کرا کر کے, کھیتی باڑی کا نقصان کرا کر کے اس کو آزماتا ہے. جیسا سونار آگ کی بھٹی میں سونا کو ڈالتا ہے, سونے کو ڈال کر کے جانچتا ہے یہ پکا سونا ہے یا کچا سونا ہے, چاندی یہ خراب ہے یا صحیح ہے, سونا اس کو آگ میں پکا کر کے جانچتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو جانچتا ہے, اور یہ جانچنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے, پکا ہے یا کچا ہے. اگر کچا ہے تو اس کو پکا بنانا مقصود ہے, مصیبتیں ڈال کر کے, بیماریاں ڈال کر کے, اولاد کا نقصان کرا کر کے, اور کسی طرح کا نقصان کرا کر کے اللہ تعالیٰ جانچتا ہے. اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے اسی تفسیر کے ضمن میں کہ بعض منافق لوگ مسلمان اس لیے ہوتے تھے صرف دکھاوے کے لیے اور مال غنیمت کے حصول کی نیت سے کہ میں مسلمان ہوں گا, مسلمانوں کے پاس مال آئے گا, کفار سے لڑائی میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو یہ بہت سارے منافق لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے,
صرف زبان سے ایمان اور اسلام کا اقرار کرتے تھے، دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہم مسلمان ہوں گے تو مال غنیمت میں ہم کو حصہ ملے گا، مال غنیمت میں ہم کو حصہ ملے گا، یہ سوچ کر کے وہ مسلمان ہوتے تھے۔ اور جب اس کو مال غنیمت میں حصہ نہیں ملتا تھا یا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا تھا یا ان سے کہا جاتا تھا چلو جہاد میں لڑنے کے لیے، کہتے تھے ارے ہم جہاد میں جائیں گے تو ہم کو تو موت آ جائے گی، ہم تو مر جائیں گے۔ تو ان آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، کافروں کے بارے میں بھی مضمون بیان کیا گیا۔ کافر لوگ ایسے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں جو دیوی دیوتا نہ تو نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع پہنچا سکتے، اور یہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے بالکل ہیں۔ اور آخری آیت جو پڑھی گئی 14 نمبر کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری سنائی ہے؟ کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر باغات کو تیار کر رکھا ہے، نہروں کو تیار کر رکھا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، اسی طریقے سے جو ہے شراب کی نہر، 4 قسم کی نہروں کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا گیا۔ ان نہروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ذکر و اذکار کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنی رضا کا پروانہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ